یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، اے پیغمبر جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دو، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم، کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے تو یہ پہلے ہی اللہ سے دغا کر چکے ہیں تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ دانا حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم، جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے، فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، وہ اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی لازم ہے، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو مدد نہیں کرنی چاہیے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ کل پچھلے سبق دے اندر درس دے اندر اسی پڑھ رہے ہیں کہ غزوہ بدر تے 70 کافر مارے گئے اور 70 کافر جڑے ہن مسلمانہ نے قید کر لیا اور قید کر کے لے آئے، اور اس تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام دے نال مشاورت کی تھی کہ انہاں دے بارے کے کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دو حضرات نے یہ رائے دیتی کہ تہاڈا رشتہ دار ہوئے تو تسی قتل کرو، ساڈا رشتہ دار ہوئے تو اس ساڈے حوالے کرو، اسی قتل کرے میاں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور صحابہ نے رائے دیتی کہ انہاں دے کولو فدیہ لے کے انہاں رہا کر دیتا ونجے، چھوڑ دیتا ونجے۔ اس رائے تو عمل کیتا گیا اور اس نو گئی مطلب صحابہ اکرام جنہاں دی زیادہ رائے آئی اس نو حضور نے اس دے مطابق فیصلہ کیتا، انہاں دے کولو فدیہ لے کے، جنہاں دے کول فدیہ ہا روایتاں دے اندر آندا کہ فی کس ایک آدمی دے بدلے 400 درہم لیا گیا، اور جنہاں دے کول درہم آن وہ چاندی دی درہم آن او لے کے انہاں چھوڑ دیتا گیا، اور جنہاں دے کول درہم کوئی نہ آن یعنی انہاں کول مال کوئی نہ، انہاں نو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی ایتھے مدینے دے اندر جڑے اے مسلمان لکھنا پڑھنا نہیں جان دے انہاں تسی دو نو ترے نو لکھنا پڑھنا سکھاؤ، اس دے بدلے تسی اے کرو جدو تک اے جس ٹائم لکھ پڑھنا سکھ ویسن وقت تو ہن بھی رہا کر دیتا ویسی۔ تو اس دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا عباس بھی آن انہاں بھی مطلب فدیہ دیتا اور رہائی پائی۔ اللہ پاک نے آج دے انہاں قیدیاں دے بارے حکم ارشاد فرمایا جڑے لوگ قید ہو کے آیا یا ایھا النبی، اے پیغمبر، قل لمن فی ایدیکم من الاسری، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں یعنی جڑے گرفتار ہو کے آئے ہیں ان سے کہہ دو، ان یعلم اللہ فی قلوبکم، اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا یعنی تسی ایمان لے کے آؤ سو، کفر تو توبہ کر لے سو، کلمہ پڑھ لے سو،
مسلمان ہوئے سو اللہ اور اللہ دے رسول تے ایمان لے کے اوسو تے اللہ رب العالمین کے فرما رہے ہیں خیرا یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم، تو جو مال تم سے چھن گیا ہے یعنی جیڑا مال تسی ہنو فدیے دے طور تے دے کے اپنی رہائی کرا رہے ہو، اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا۔ یعنی اگر تسی ایمان لے سو مسلمان ہوئے سو کفر تو توبہ کر لے سو تے جیڑا مال تواڈے کول ہن لیا گیا فدیے دے طور تے تواں رہا کیتا گیا، اللہ فرما رہا اللہ تواں اس تو بہتر عطا فرمیسی، اس دے بارے اللہ اور اللہ دے رسول دا تواڈے نالو وعدہ ہے، اور اللہ اور اللہ دا رسول اپنے وعدے نو کے کردے ہیں پورا کردے ہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، یعنی مال بھی تواں اس تو بہتر عطا فرمیسی اور تواڈے گناہ بھی پچھلے سارے کے ہو ویسنوں معاف ہو ویسن، کیونکہ اللہ دا وعدہ جڑا ہے اللہ دے رسول دا وعدہ جڑا ہے انسان جڑے وعدے کرتے ہیں اس دے اندر وعدہ خلافی ہو ویندی، لیکن اللہ اور اللہ دے رسول دا جڑا وعدہ ہے نا اس دے اندر رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ جدو حضور علیہ السلام نے ایک صحابی علا بن خزیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 دا لشکر دے کے بحرین روانہ کیتا، بحرین فتح ہو گیا اور کافی تعداد دے اندر تو مال غنیمت کپڑے اور سامان اور نقدی روایات دے اندر آندا 1,00,000 درہم جیڑا وہ بھی جمع ہویا، صحابہ اکرام لے کے آ گئے، فجر دا وقت ہے، مسجد دے اندر وہ ڈھیر لگ گیا، جیڑے درہمان ڈھیر سارے اکٹھے ہوئے پے، نماز تو بعد جیڑا حضور علیہ السلام واض و نصیحت کردے آن اس تو بعد انصار بھی آ گئے مہاجر بھی آ گئے کہ سن بھی حصہ مل سی، انصار بھی اسی وجہ تو آئے کہ کوئی سن بھی اس دے وچوں مال غنیمت جو حصہ مل گئی سی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان ہو چکے، وہ بھی بیٹھے آن، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک دا حکم ہے خیرا یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم، کہ تہاڈے کولو جیڑا مال چھنیا گیا اس تو اللہ تانوں بہتر دے سی، کہ اللہ دا وعدہ ہے اللہ دا حکم ہے، تو مہربانی کرو من اس دے وچوں کچھ دیو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، روایات دے اندر آندا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چنگے قد آور بھی آن اور چنگی جسامت موٹی بھی آئی اور اتنے چنگا جائے کمبل اوڑھے ہوئے نے۔ حضور نے فرمایا کہ چچا جتنا اٹھا سکدا نا جتنا چاہ سکدا چاہ کے لے وائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمبل لایا تلے بچھا چھوڑیا، گڑی پوری بن لئی، جدو بچ گیا ہن چین تا او چیوے کوئی نہ، حضور علیہ السلام عرض پہ کر دین محمد ان کر مہربانی کر تھوڑا جا میرا ہاتھ بٹا من چوا چھو۔ حضور نے فرمایا نہیں چوانا کوئی نہیں۔ آپ حضرت عباس نے عرض کی تھی یا وسلم بات ان کرو کہ جڑے دوست بیٹھے نے صحابہ انہوں آکھو با میری تھوڑی مدد کر چھوڑے، میرے سرے تے رکھا چھوڑے۔ حضور نے فرمایا نہیں انج بھی نہیں کرنا، تے حضرت عباس نے کیتا کہ تھوڑا جے وچوں گھٹ کر چھوڑیا با جڑا میں چا لیواں، اودے چوں کڈھیو نے لیکن وت بھی چیویا کوئی نہ، مال زیادہ وت پیا دین با ان کر محمد مہربانی کر من تھوڑا جے ہن تو تا کرا چھوڑ۔ حضور نے فرمایا نہیں چوانا کوئی نہیں، یا رسول اللہ آتے اپنے صحابہ نو آکھو کہ من چوا چھوڑے، آپ نے فرمایا اے بھی نہیں ہونا، تیری میری گل ہوئی ہے جتنا چاہ سکتا ہے چاہ کے لے ونج لے۔ حضرت عباس نے ہور گھٹ کیتا وت بھی وہ بڑا اوکھا چایا، جدو چاہ کے ویندے پیان حضور علیہ السلام نے فرمایا ویکھو دنیا دی ہرس ہے، کتنی دنیا دی ہرس انسان دے اندر ہے، لیکن اللہ اور اللہ دے رسول دا وعدہ ہا، اللہ دے وہ اپنے وعدے نو پورا کیتا کہ تہاڈے کولو جیڑا لیا اس تو اللہ پاک تانوں زیادہ عطا فرمائسن۔ اسی طرح سراقہ بن مالک جدو دار الندوہ دے اندر میٹنگ ہوئی کہ حضور نو اعوذ باللہ جڑا حضور تے ابو بکر دا سر لے کے اسی یا زندہ لے کے اسی انہاں 200 کے کتنے اٹھو انعام دے اندر دیتے ویسن۔ جدو سراقہ گیا اپنے مشن دے اندر ناکام ہو گیا تے حضور نے فرمایا کہ سراقہ کتنا تو خوش قسمتوں سے جدو کسرا دے کنگن سونے دے کنگن تیرے ہاتھ دے اندر ہوسن، بادشاہ دے ہاتھ دے وچوں لے کے ہوسن تیرے ہتھاں دے اندر ہوسن۔ حضور نے اے پیشین گوئی فرمائی تے حضور دی پیشین گوئی نو اللہ پاک نے اس وعدے نو سچا فرمایا۔ حضرت فاروق اعظم دے دور دے اندر صحابہ اکرام جدو فتح کر کے آئے کسرا دے کنگن آئے تے حضرت عمر نے سراقہ بن مالک دے ہتھاں دے اندر او کنگن پہنائے۔ اللہ دے رسول دی پیشین گوئی اور وعدہ سچا ہویا، کیونکہ اللہ دے رسول دا جڑا وعدہ ہوندا اللہ پاک اس نو پورا فرمائندے ہیں۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔
واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے تو یہ پہلے ہی اللہ سے دغا کر چکے ہیں، یعنی جنہوں تم رہا پہ کر دے ہو، یہ قیدی آندے پہ ہیں۔ اللہ فرمایا کہ اگر یہ دغا بازی کرنا چاہن، دھوکہ کرنا چاہن، یہ رب دے نال پہلے بھی دھوکہ کر چکے ہیں۔ روایات دے اندر آندا مفسرین لکھتے ہیں کہ رب دے نال دھوکہ، کچھ مفسرین دی رائے تے وہ لکھتے ہیں کہ جدو اللہ پاک نے الستو بربکم فرمایا کہ ساریاں روحاں نو جمع کیتا کہ میں تہاڈا رب ہاں، سارے تسلیم کیتا تے دنیا دے اندر آ کے ہن لات منات تے عزا دی عبادت کرن لگ پے، مشرک بن گئے، یعنی اللہ نال انہاں ایک تے اے دغا بازی کیتی۔ دوجا دغا بازی مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ مکے دے اندر بنو ہاشم جڑے آن حضور دے نال وعدہ کیتا ہویا نے کہ اسی تیری مخالفت، ہاں مذہبی تیری ساڈی مخالفت ہے، وہ اسی تیری مخالفت کرسائیں، لیکن لڑائی دے اندر تیرے سامنے اسی جیڑا تیرے مقابلے دے اندر آ کے تیرے نال لڑائی کوئی نہ کرسائیں۔ ابو جہل وقت بھی انہوں نے ور غلا کلا کے بدر دے مقام تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کھڑا کر چھوڑیا، اور اللہ نے فرمایا کہ نے پہلے بھی دغا بازی کیتی ہے تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ دنا حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم، جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے، یعنی کہ جڑے مہاجر لوگ آن مکے نو چھوڑ کے مدینے دے اندر گئے، ہجرت کی انہیں، اور بات اپنے جان اور مال دے نال انہاں کے کیتا، جہاد کیتا اور اللہ دے رستے دے اندر لڑی بھی۔ اور مدینے دے اندر انصار لوگ آن فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، اور وہ جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی، یعنی کہ انصار لوگ آن جڑے مدینے دے اندر آن، کیونکہ جڑے مکے چ لوگ گئے آن انہاں دا کچھ بھی نہ انہاں دے کول کچھ مال آ، نہ انہاں دے کول رمن دا کوئی مکان آ، نہ کوئی رشتہ دار آن، کچھ بھی نہ آن۔ تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتھے جا کے ایک دا بھائی بنا چھوڑیا، یعنی اس وقت سارے مہاجر بھی مسلمان کوئی نہ آن، کچھ مسلمان مہاجر آن تے سارے انصار بھی مسلمان کوئی نہ آن، یعنی مدینے والے کچھ مسلمان آن۔ تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مہاجر نو ایک انصار دے کول چھوڑ دیتا کہ اے تیرا بھائی ہے، یعنی آپس دے اندر انہاں نو بھائی بنا چھوڑیا۔ تے انصاراں دے کول بھی اتنی جگہ مکان، یعنی کہ اپنے مکاناں دے اندر انہاں بھائیاں بھی رکھیا، اور بعد انصار سارے جڑے آن وہ آپس دے اندر جمع ہوئے، انہاں مشورہ کیتا کہ ہن انج کرنے ہاں، حضور انہاں نو ساڈا بھائی بنا چھوڑیا، ہن جیڑی ساری جائیداد ہے، نہ زمین ہے، کاروبار ہے، اسی زمیندارہ کرنے ہاں، ان کرنے ہاں کہ اس دے وچوں انہاں ادھا حصہ اسی انہاں زمین دا بھی دے چھڑنے ہاں، گھر دا بھی ادھا حصہ دے چھڑنے ہاں۔ سارے انصار گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈی آ رائے ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تہاڈی رائے تو بڑی اچھی ہے، میں تہاڈی رائے نو پسند کرنا، لیکن اے مکے والے لوگ سارے تاجر ہیں، انہاں زمیندارہ کرنا ہی کوئی نہیں آندا، انہاں پتہ ہی کوئی نہیں فصل گڈنی کیویں، کٹنی کیویں، اکٹھی کیویں کرنی، کیونکہ تاجر لوگ جو ہیں یہ نہیں کر سکتے۔ وقت انصار دی قربانی نو ویکھو، انصار نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین بھی اسی گڑسائیں، فصل بھی اسی کٹسائیں، وہ ساری چاہ میل کے اسی جدو گھر لے کے اسائیں تے اللہ دے رسول ادھا انہاں دا ہوسی تے ادھا ساڈا ہوسی۔ اس وقت حضور نے دعا فرمائی ہے کہ اے دنیا لے لوگوں، میں دنیا تو چلا بھی ونیا تا میرے انصار دے نال محبت کریا ہے، انہاں دا خیال رکھیا ہے، انہاں بہت بڑی قربانی دیتی ہے کہ انہاں اپنا سارا کچھ کر کے مہاجرین واسطے ادھا حصہ انہاں ود دے چھڑے نیان۔ حضور نے اتھے بڑیاں دعاواں انصار واسطے ارشاد فرمائیاں کہ انہاں دے نال محبت بھی کریا ہے تے کدی بھی انہاں دے تے لان تان نہ کریا ہے۔ اس واسطے حضور دیاں حدیث پاک دے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، حضور فرماندے ہیں کہ میرے صحابہ دے بارے اللہ تو ڈریا ہے، اللہ تو ڈریا ہے، ایرانیاں قربانیاں میرے واسطے دین واسطے بہت بڑیاں قربانیاں ہیں۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یعنی اتھے ایک تھوڑا جا مسئلہ یہ بھی آ رہا ہے کہ وراثت۔ حضور نے فرمایا کہ اے جڑا مہاجر ہن تہاڈا بھائی بن گیا نا، اگر تسی فوت ہو سو تو اے تہاڈی وراثت دا حقدار اے اسی، تہاڈا رشتہ دار ہو حقدار نہ اسی، لیکن اے اس وقت تک حکم آ جدو مہاجر بھی تھوڑے مسلمان آن تے انصار بھی تھوڑے مسلمان آن۔ جدو مہاجر بھی بہت زیادہ مسلمان ہو گئے، انصار بھی زیادہ مسلمان ہو گئے، اس وقت اللہ پاک نے
اس حکم نو اگلی آخری اسی صورت آخری آیات دے اندر اسی کہ اللہ پاک نے اس حکم نو منسوخ کر چھوڑیا وت وارث جڑے آن وہ حقیقی رشتہ دار کیونکہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں اگر ایک بھائی مسلمان ہے دوجا بھائی کافر ہے تے فرمایا اس مسلمان دی وراثت دا حقدار کافر نہیں ہے کافر وراثت وچ فرمایا حصہ نہیں مل سکدا مسلمان نو مسلمان دی وراثت دا حق مل سکدا والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی یعنی مکے دے اندر رہ گئے ہجرت نہ کی تھی انہیں ایمان لے آئے تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں یعنی کہ انہاں دی وراثت دے وچ فرمایا توانوں حصہ نہیں مل سکدا جس طرح ہن مفسرین لکھتے ہیں کہ ملک پاکستان ہے اسلامی ملک ہے اتھے کو بندہ رہ رہا مسلمان ہے اس دا دوجا بھرا مسلمان ہے تے راندا کافران دی ملک دے اندر پیا فرمایا ای اگر مر گیا اس دی وراثت دے وچوں او حقدار نہیں ہے شریعت دے مطابق اس نو کچھ نہیں مل سکدا ان آیات دے اندر حکم آئی لیکن اگے اللہ پاک نے منسوخ کر چھوڑیا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اور اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی لازم ہے یعنی دین دے معاملہ دے اندر تواڈے کول مدد منگنے تو او تسی فرمایا انہاں دی مدد ہو کر سکدے ہو مگر ان لوگوں کے مقابلے میں تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق مدد کرنی چاہیے واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے